عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک بڑھیا خاتون ہے کہ لکڑی کے سہارے پر چل رہی ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ یا عمر، اے عمر ٹھہر جا، کہاں جا رہا ہے، میری بات سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں بڑھیا کی بات سننے کے لیے۔ بڑھیا عرض کرتی ہے، اے عمر، میری زندگی میں تیری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ پہلا دور کہ جب تجھے جو ہے اونٹ بھی چرانے نہ آیا کرتے تھے، خطاب جو ہے تجھے اونٹ نہ چرانے کی وجہ سے اور اونٹوں کو صحیح طریقے سے نہ چرانے کی وجہ سے تجھے سزا بھی دیا کرتا تھا۔ اور ایک دور وہ تھا کہ جس دور کے اندر جو ابو جہل کا دور تھا، ابو جہل کا نام بھی چونکہ عمر تھا تو اس نے جو کہہ رکھا تھا کہ میرے نام پر کسی نے نام عمر نہیں رکھنا، تو تجھے عمیر کہا جاتا تھا۔ اور ایک آج وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمان لوگوں کا امیر ہے۔ اس لیے اے عمر، تمام لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا، تمام مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کسی کے حق میں زیادتی نہ کرنا، کسی کے حق میں ظلم نہ کرنا، کسی کے ناانصافی نہ کرنا۔ اے عمر، مجھے تیرے تینوں ادوار یاد ہیں، لہذا کسی کے خلاف بہتان نہ لگانا، کسی کے حق میں ظلم نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا۔ جب یہ باتیں بڑھیا کر رہی تھی، ساتھی بھی موجود تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو تھے، زبان سے جو ہے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ ساتھی اس بڑھیا کو روکنے لگے اور کہنے لگے چل بڑھیا چل، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام کو جو اس وقت موجود تھے، ساتھی موجود تھے، اشارہ کر کے فرمایا رک جاؤ۔ زبان جو ہے چل نہیں رہی تھی۔ فرمایا کہ تم اس بڑھیا کو نہ روکو، اس لیے کہ اس کی سماعت تو اللہ نے سنی تھی، اس کی سماعت سن کر اللہ نے قرآن نازل کیا تھا۔ جب اللہ نے اس کی سماعت کو سنا ہے، اس کی بات کو سنا ہے، تو عمر کون ہے جو اس کو روکنے والا ہے؟ اللہ نے جب اس کی بات کو سنا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تو جب اللہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں تو عمر کون ہے کہ جو اس کی بات کا انکار کر دے؟ مسلمانوں، یہ ہے وقت کے امیر المومنین جو سامنے بڑھیا عورت ہے، ان کی بات سننے کے لیے جو ہے رستے کے اندر کھڑے ہو گئے، زار و کتار رونے لگے۔ وہ عمر کہ جو کہا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر سمندر کے دریا کے کنارے پر کتیے کے بچے کا بھی وقت آ گیا، وہ بھی اگر مر گیا بھوک کی وجہ سے، تو قیامت کے دن جو ہے عمر کو پکڑا جائے گا۔ اتنی نگرانی کرنے والے، بیواؤں کا خیال کرنے والے، یتیموں کا خیال کرنے والے، اپنے پاس کچھ نہ رکھنے والے، باوجود یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے جنتی کا لقب دے دیا، لیکن پھر بھی کہنے والے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں جو ہے کوئی پرندہ ہوتا۔ تو مسلمانوں، یہ وقت کے حاکم تھے، یہ وقت کے خلیفہ تھے، یہ وقت کے امیر تھے، یہ وقت کے بادشاہ تھے، جنہوں نے سب کچھ اپنی پونجی لٹا دی، دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں بھی نیک عادل حاکم نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔